بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صبر، شکر، زہد و تقوی، حکم و حیا، صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو بدن اور آپ کے ساتھ خاص نسبت اور محبت ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کا جسم و روحانی ورثہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی تنگی و تکلیف میں بھی آپ نے صبر و استقلال کا وہ عملی مظاہرہ فرمایا کہ جس پر آج دنیا بھی دنگ ہے۔ حضرت امام حسین ابھی بچے ہی تھے، آپ کی شہادت کا چرچہ عام ہو چکا تھا، اور یہ وہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا یعنی حسین سرزمین عراق پر جسے کربلا کہیں گے، میری امت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ہمیں کوئی شک باقی نہ رہا تھا اور اہل بیت بالاتفاق جانتے تھے حسین بن علی طف یعنی کربلا میں شہید ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہونے اور شہادت امام حسین کا معلوم ہونے کے باوجود سیدہ نے ایک بار بھی اپنے والد محترم سے یہ عرض نہ کیا کہ پیارے ابا جان، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو پھر دعا فرما دیجئے اللہ عز و جل میرے لاڈلے حسین کو اس جان کے حادثے سے محفوظ رکھے۔ سیدہ نے نہ تو کبھی ایسی التجا کی اور نہ ہی کبھی خود دعا فرمائی، بلکہ آپ تو نہایت ہی استقلال سے صبر و رضا کا دامن تھامے رہیں اور شکوہ شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لائیں۔ لیکن جب والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کو ملی اور آپ نے پیارے ابا جان کا آخری دیدار کیا، تو آپ نے اس قیامت خیز گھڑی کا کیسے سامنا کیا، اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جب نبی کریم حلالت مرگ میں تھے تو سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور حضور نے اپنی پیاری لخت جگر سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ سیدہ وہ باتیں سن کر پہلے رونے لگیں، پھر حضور نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرا دیں۔ میں نے سیدہ سے پوچھا، اے فاطمہ بتائیے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدہ نے فرمایا، یہ راز ہے اور میں حضور کا راز فاش کرنا پسند نہیں کرتی۔ پھر جب حضور کی وفات ہو گئی تو ایک دن ام المومنین نے سیدہ سے پوچھا، اب بتائیے حضور نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ پس سیدہ نے فرمایا، جب نبی کریم نے مجھے فرمایا کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرتی اور صبر کرتی رہنا، تو میں رونے لگی۔ پھر پیارے ابا جان نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار بنے؟ پھر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ سیدہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ جب نبی کریم کی وفات ہو گئی، اگرچہ تمام صحابہ اکرام اہل بیت کو بہت صدمہ تھا، مگر جس قدر صدمہ سیدہ فاطمہ کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ منقول ہے آپ بہت زیادہ رویا کرتی تھیں۔ امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، جب حضور کی وفات ہو گئی تو فاطمہ یوں کہتی تھی، آہ میرے ابا جان اپنے رب کو پیارے ہو گئے، ہائے میرے ابا جان، اب خلد کے باغات میں ان کا ٹھکانہ ہو گیا، ان کا اکرام کرے گا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچیں گی، رب تعالیٰ اور اس کے رسول پر اسلام کریں گی تو آپ بھی ان سے مل لیں گی۔ حضرت سیف بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں حضرت ابن عمر سے ایک روایت نقل کی ہے، جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو اہل بیت اطہار جن میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی تھیں، بہت زیادہ شکستہ خاطر ہوئے اور ان کی آوازیں مسجد میں حاضرین نے بھی سنی۔ جب یہ فریاد و فغاں کا شور تھما تو انہوں نے دروازے پر ایک مرد کو سلام کرتے سنا۔ اس نے کہا، السلام علیکم یا اہل البیت، ہر جانے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلا شبہ تمہارے اجر روز قیامت پورے ملیں گے۔ آگاہ رہو، اللہ کے یہاں ہر ایک کا بدلہ ہے، ہر اندیشے سے نجات ہے، تو اللہ سے ہی امید رکھو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہ ہیں جو ثواب سے محروم ہیں۔ اہل بیت نے جب اس کی آواز سنی تو رونا موقف کر دیا، یعنی رونا بند کر دیا۔ اس کے بعد جب اس آواز دینے والے کو تلاش کیا گیا تو وہ کہیں نہ ملا، یہاں تک کہ وہ واپس آ کر پھر رونے لگے۔ پھر کسی دوسرے پکارنے والے کی آواز آئی اور اس نے کہا، اے اہل بیت، اللہ کے یہاں ہر مصیبت کی غم خواری ہے اور ہر موت کا بدلہ ہے۔
تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی پر کفایت کرو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہی ہیں جو ثواب سے محروم ہیں، وہی ناکام ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہیں، اور یہ دونوں رسول اللہ کی وفات میں آئے ہیں۔ ابو نعیم نے امیر المومنین حضرت علی کرم وجہ اللہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا وہ آنے والا شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے جو اہل بیت تعزیت کے لیے آئے تھے۔ مختصر یہ کہ جب رسول اللہ کے غسل اور کفن کے معاملات ہو گئے تو اگلا مرحلہ نماز جنازہ ادا کرنے کا تھا۔ نماز جنازہ سے متعلق ابن سعد علیہ رحمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضور کو تخت پر لٹا دیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے، کیونکہ آپ ہی حیات و وفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ صف در صف داخل ہوتے گئے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے گئے، اس طرح کہ ان میں کوئی امام تکبیر کہنے والا نہ تھا۔ بس پہلے تمام مردوں نے گروہ در گروہ سلام پیش کیا، پھر عورتوں کو موقع دیا گیا، اور عورتوں میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ بھی شامل تھیں۔ آپ بھی دیگر خواتین کے ہمراہ حجرہ اقدس میں داخل ہوئیں، اسی طرح صلاۃ و سلام پیش کیا جیسے سب خواتین پیش کر رہی تھیں۔ ان کے بعد بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صحابہ سے فرمایا تمہارے ہاتھوں نے رسول اللہ پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ یہ سن کر سب صحابہ رونے اور عرض کرنے لگے تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ پھر فاطمہ جب پہلی بار قبر اقدس پر تشریف لائیں تو قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگائی، بہت روئیں اور یہ شعر پڑا، یعنی جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی خوشبو مٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبوئیں پسند نہ آئیں گی۔